ہم اس وقت بجٹ میں تو بہت سبز باغ دکھائی، ہماری علاقے میں لوگ سراپا احتجاج میں ہے، خلاف میں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور میں اس پہ کوئی غلط بیانی الزام تراشی سے کام نہیں لوں گا۔ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے، یہ عام انسانیت اور اسلامیت کی بات میں کر رہا ہوں۔ لوگ سراپا احتجاج میں ہے، 4 مہینوں سے وہاں پہ بارڈر بند ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ دوسری بجٹ، ابھی چوتھی ہے لیکن دوسری بجٹ ہے، اس دوسری بجٹ تک میں وہاں کی نمائندہ ہوں، 38,000 ووٹ میں نے لیا ہے اور مجھے 1 روپی نہیں ملا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ سزا ان سب لوگوں کو دینا، وہاں تو 38,000 لوگ نہیں ہے، پورا ایک علاقہ ہے، اور تحریک انصاف بھی ہے۔ انصاف کی تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا کہ صلاح الدین کو ووٹ دیا، اور ہماری یہ 2 سال سے میں پوچھتا ہوں، یہاں پہ جو لوگ ہمارے منسٹر حضرات ہیں، وزیر ہیں، پوچھتا ہوں کیوں کہ ہمیں، چلو ٹھیک ہے، میرے سنا ہے کہ پٹیل صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو نہیں دے رہا ہے، اور وہی ہمارے علاقے میں وہ خود بانٹ دے رہا ہے، میں اس پہ بھی خوش ہوں کہ میرے علاقے قلعہ عبداللہ میں آپ اپنے ہاتھوں سے یہ جو بجٹ ہے تقسیم کرو، کیونکہ لوگوں کی حالت زار یہ ہے، اس وقت وہاں پہ ایک تو کورونا ہے، وہاں پہ زراعت نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ابھی جو بارڈر بند ہوا، کاروبار بند ہے، جو غریب لغڑی لوگ ہیں وہاں پہ، وہ لغڑی صبح جاتے ہیں 1,500 روپے کماتے تھے، اپنے ماں باپ کے منہ میں نوالا ڈالتے تھے، لیکن ابھی وہ تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، گدے ہیں، خچر ہے، وہ اپنے باپ کے ماں کے بچوں کے پیٹ کو نہیں پال سکتے ہیں، اور ابھی ان کے جو حیوانات ہیں اس کی کیا کریں؟ ایک تو پھر جو ہماری تاجر حضرات ہیں، تاجر حضرات کی حالت یہ ہے کہ کراچی پورٹ پہ جو اس کرونا کی وجہ سے جو کنٹینر وہاں سے آئے ہیں اور پڑے ہیں، اور ایک کنٹینر کی قیمت $1,000 ہے، اور وہاں یہ ڈیمریج کی وجہ سے اسی ایک کنٹینر کی قیمت $10,000 ہو گئی، تو ایک مشکل سی صورتحال ہے۔ ایک کنٹینر میں جناب اسپیکر صاحب، ایک کنٹینر میں 10 لاکھ کی چینی کی قیمت ہے، تو میں ذرا انتظار کروں گا، آپ ان سے بات جی آپ بولیں جی۔ ایک کنٹینر کے 10 لاکھ روپی قیمت چینی ہے، اور اس میں ڈیمریج 100 لاکھ روپی ابھی آیا ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کورونا سے پہلے کنٹینر آیا ہے اور وہاں پڑے ہیں، اس کے لیے کچھ کام کرے، پھر بعد میں ان سے کہے کہ آئندہ کے لیے آپ کنٹینر لوڈ نہ کریں۔ یہ جو لوگوں پہ ابھی وہاں پہ ڈیمریج ہے، یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے تو تاجر بھی ہمارے اس طرح وہ ہے، ہمارے لوگوں کی اقتصادی استحصال ہو رہا ہے اور معاشی خودکشی ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہاں جو ہماری قلعہ عبداللہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے وہاں سے فون آیا، یہ ٹڈی جو ہے وہاں پہ ایک مصیبت کورونا کی طرح، کل سے پرسوں سے، پھر میں نے رابطہ کیا بواسطہ چیف صاحب سے، تو انہوں نے تھوڑا سی وہ دوائی تو بھیج دیا، میں مشکور ہوں، وہاں ہیلی کاپٹر بھی بھیجا ہے، لیکن کافی نہیں ہے، میں نے اس کو علاقے بتایا ہے، وہاں سے گئے ہیں، شمشوزے ہے، وہاں علاقہ ہے سلیمان خیل، اور یہ جو دوسرا ہماری حبیب زئی ہے، اور بھی علاقے ہیں، اس کو پتہ بھی ہے، سی ایم صاحب بھی ان کے ساتھ کوشش کرے
چیف صاحب کوشش کر رہا ہے, میں مشکور ہوں, انہوں نے کام بھی کیا ہے. اور دوسری بات, بابر اوان صاحب, پتہ نہیں ہے یہ خود اتنا سادہ ہے یا ہم پہ اتنا سادہ لوگوں کو خیال کیا ہے. کل پرسوں یا ترسوں جو مفتی عبدالشکور صاحب نے مطالبہ کیا, یہ مطالبہ بھی ادھر پڑی ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ پرائیویٹ سکولوں کے بارے میں بات کی, اس کے اساتذہ کے بارے میں بات کی, اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فنڈ کرونا کی وجہ سے یہ متاثر ہے ان کے ساتھ, انہوں نے احسان ڈال کر کے اور کہا کہ مدارس کے اصلاح کے بارے میں. جناب اسپیکر, ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں. مدارس کی اصلاح, مدارس پہلے سے اسی میں اصلاح ہے. اگر واقعتاً مدارس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو تو اس کی بجلی کے بل اور اس کے گیس کی بل مفت کیا جائے, اور مدارس کے اصلاح کے نام سے میں کہتا ہوں جو اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اس کی اصلاح کی جائے. اور ہماری علاقے میں ایک آدمی آیا دشت و بیابان سے اور ایک پگڑی والوں کو کہا کہ میں پگڑی لوں گی, تو اس نے کہا تھا کیا کرنا ہے ان سے, وہ کہہ رہا تھا باندھ لوں گا. اس نے کہا تھا وہ جو پہلے والا باندھا ہے بہت اچھا باندھا ہے. جو ہماری سرکاری سکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اس کی اصلاح کیا اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اس کا اصلاح کیا جائے. اور یہ بہت بری ایک چیز ہے کہ مدارس کے آزادی اور خود مختاری میں ایک چیز. اور دوسری بات جو میں اسپیکر صاحب کہنا چاہتا ہوں, پہلے دن کورونا میں جو حکومت کے طرف سے یہ آرڈر آیا کہ مدارس اور سکول سب بند ہونی چاہیے, ایک وبا ہے, ہم نے اجلاس کیا. میں بلوچستان کی وپا کی ناظم ہو, پوری بلوچستان کی مدارس کی, کراچی میں ہم نے اجلاس کیا اور ہم نے کہا کہ حکومت اس وقت, اسپیکر صاحب آپ ذرا ان کو کہو کہ خاموشی سے سنیں جی, اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں, مجلس نہ کریں جی. یہ ہم لوگوں نے یہی کہا ہے کہ حکومت پوری ہماری جو ڈاکٹر زراعت ہے, ایک وبا ہے, وبا عام ہے, ہم نے تعاون کرنا ہے. پوری ہماری جمعیت علماء اسلام, وفاق المدارس, امتحانات بھی ملتوی, پروگرامات بھی ملتوی, سب چیزیں ہم نے ملتوی کیا ابھی تک. لیکن اس کی آڑ میں جو مساجد ہے, مساجد میں بھی حکومت کے ساتھ ہم لوگوں نے مانا ہے کہ مساجد کو بند نہیں کرنا, ہاں یوسفیز کو خیال رکھنا ہے اور وہاں پہ احتیاط سے. لیکن یہ ذمہ داری خطبہ اور علماء کی نہیں ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بند کرنا یا لوگوں کو اپنے ترتیب سے یوسفی سے لانا. اور اس میں بہت علماء پہ, وہاں پہ کیا ہوا ہے, علماء پہ اس پہ پرچے ہوا ہے اس کے زد میں کہ کیوں آپ لوگوں کو نہیں روکتا ہے. کیا یہ علماء کا ریٹ ہے کہ علماء لوگوں کو بند کر لے؟ اگر بند کر لے تو پھر ریاست میں ریاست. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زیادتیاں ہے جن علماء کے ساتھ ہوا ہے یہ نہ کیا جائے, کیونکہ ہم نے تعاون بھی کیا ہے, تعاون کریں گے بھی. ہم نے جو ایک وبا ہے, اس وبا کے آڑ میں ایک اور ایسی چیزیں نامناسب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے جو فگر بتایا, بہت بڑا فگر بتایا, چمن بارڈر یہ ایشیا کے بہت بڑا بارڈر ہے, وہاں سے درآمدات برآمدات یہ چیزیں وہاں سے آتی جاتی ہے. ابھی تک وہ روڈ سنگل روڈ ہے, کیا ان روڈ کے لیے کچھ رکھا ہے اس بجٹ میں؟ تو ہم اور بجٹ پہ کیا بات کریں؟ اور اتنا سبز باغ دکھا کے یہاں ہماری علاقے میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, بجلی کے نام تک نہیں ہے, اور روڈ سنگل ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس وجہ سے میں یہی پرزور مطالبہ کرتا ہوں, چمن سے کوئٹہ تک, چمن بارڈر سے کوئٹہ تک اس روڈ کو بھی اس میں شامل کریں. جب جوب روڈ شروع ہوتا ہے چمن روڈ بھی شروع ہو جائے,
क्योंकि एक दरामदात बरामदात की बहुत बड़ी रास्ता है सटल इश्या के तरफ। ये एक चीज ऐसे नहीं है कि मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूं या एक इल्जाम तराशी से काम ले रहा हूं। तो ये चीज जो है ये जरूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेरा मुतालबा यह है कि मदारिस, स्कूल, कॉलेज, इसको भी खोला जाए यूसुफीस के साथ। जिस तरह मार्केट खुला है, सब्जी मंडी खुला है, एयरपोर्ट और हमारा इस असेंबली में, तो यहां नहीं है वहां पे क्यों है? ठीक है, यूसुफीस को ख्याल रखनी है, स्कूल को, कॉलेज को। और ये क्यों? ऐसे हमारे नौजवान अगर इस तरह रह गए, खुदा ना खस्ता, तो हमारी दुश्मन भी बहुत ज्यादा है, कहीं और नहीं ले जाए। और दूसरी जो बॉर्डर की मैंने बात की, ये बॉर्डर बहुत अहम इलाका है। और इस हालत में बाज लोग, एक तो हकीकत है, ये हकीकत है कि जो मुतालबात हैं, बस मैं आखिरी खत्म कर लूंगा, ये तो हकीकत है, लेकिन इस हकीकत की आड़ में हमारी दुश्मन भी है। वहां पे दुश्मन इससे गलत पैदा न उठाए, क्योंकि लोग बाहर है, रोडों पे है, मुतालबा कर रहे हैं, और वो हकीकत भी है, लेकिन दुश्मन ऐसे हालत में कोई और मकसद और गरज भी हासिल करना चाहते हैं। तो ये जरूरी है, आपसे भी मुतालबा है और प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि गाली मुझे दे रहा है, गाली वहां के कमांडेंट को दे रहा है, न कमांडेंट के हाथ में कुछ है न मेरे हाथ में कुछ है। इतना गाली यहां तक मुझे कहा है कि आप मौलवी साहब चूड़िया पहन लो, चूड़िया पहन लो, क्योंकि बॉर्डर बंद है। और बॉर्डर न मैंने बंद किया, न कमांडेंट साहब ने बंद किया, न आपने बंद किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है, आप मुतालबा करो, इमामत से मुतालबा है कि आप उसको थोड़ा समझाए कि भाई ये बहुत बुरी हालत है हमारे इलाके के, और इस बजट में भी कुछ नहीं रखा है, और जो अभी कुछ हुआ है हमने खुद किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मदद आपके तहत बहुत कुछ किया है इस कोरोना में। ये हम अपने फर्ज मनसबी समझता है। हमने कहा है कि ये सिर्फ हुकूमत की काम नहीं है, हमारा भी काम है, लेकिन हम इतना हमारी बस में नहीं है। और एक आखिरी बात, जो मुलाजिमीन की बात है, उसकी तनख्वाहों में कुछ हो जाए। और रफीउल्लाह साहब ने जो बात की, मैं भी इनके साथ, उसकी मुतालबे के साथ मैं भी मुत्तफिक हूँ। स्टील मिल के जो मुलाजिमीन है, और ये जो चीजें, मैं आपकी बहुत बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब सदा